بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسئلۃ للمناقشۃ، گفتگو کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے سوالات. سوالات نہیں، سوالات سین پہ پیش ہے، نہیں تو کوئی مارے گا. عدلات، ایک لڑکا تکرار کرا رہا تھا تو دوسرے نے اس کو زور سے ایک لات مارا اور ایک لات آہستہ مارا. وہ سمجھ نہیں پایا کیوں مار دیا، تو نے کہا کیوں مارا؟ کہا یہ ہے سوالات. تم ابھی بولے تھے نا سوالات، تو میں نے سوالات مارا. ایک پہلے لات مارا زور سے اور یہ پاؤ مارا تو سوال ہو گیا. تو سوالات بولا کرو، نہیں تو پھر سوالات ملے گا. اسئلۃ للمناقشۃ. کیف یعرف ضبط الراوی، راوی کا ضبط کیسے معلوم ہوگا؟ ایک معیار مقرر کریں گے جو ثقہ، ثابت، متقن، اثبت راوی ہیں ان سے ملائیں گے. ان کی نقل کردہ احادیث میں مخالفت برابر ہے، موافقت برابر ہے، تو ان کا ضبط اچھا ہے. موافقت آدھا ہے، ہاف ہے، 50% ہے، تو ضبط اسی اعتبار سے ہے. ما انواع الاختلاط، اختلاط کی کیا کیا قسمیں ہیں؟ اختلاط خفیف، اختلاط شدید. ما حکم روایت المختلط، مختلط کی روایت کا حکم کیا ہے؟ کہ اگر اختلاط شدید ہو تو لا يقبل، اختلاط خفیف ہو تو يقبل. الکلام علی العدالت، عدالت پر گفتگو. عدالت یعنی راوی کا گناہوں سے دور ہونا، اخلاق و مروت کی اس کے اندر صلاحیت ہونا. خود ہی تعریف کر رہے ہیں. العدالت کما عرفناها، عدالت جیسا کہ ہم نے تعریف کیا تھا اس کی، ہا کا مرجع ہے العدالت. کما عرفناها، جیسا کہ ہم نے تعریف کیا تھا، یا کما عرفناها، جیسا کہ ہم نے اس کو پہچانا تھا. عرف یعرف، پہچانا، پہچاننا. عرفنا، تعریف کرنا. فی مذکرۃ اصول الحدیث، اصول الحدیث کی مذکرے میں یہ القسم الاول، القسم الثانی، القسم الثالث، 4 قسمیں ہیں اس میں. تو پہلے قسم میں جو باتیں ہیں اس کو مذکرہ اصول حدیث کے نام سے لکھا ہے انہوں نے. ہی الملکۃ التی تحمل المرء علی ملازمۃ التقوی والمروۃ. عدالت وہ ایسی صلاحیت ہے جو آدمی کو آمادہ کرتی ہے. صلاحیت آمادہ کرتی ہے، آمادہ کرتا ہے نہیں، آمادہ کرتی ہے. عدالت وہ ایسی صلاحیت ہے جو آدمی کو آمادہ کرتی ہے تقوی اور مروت کے ہمیشہ لازم پکڑے رہنے پر، چپکائے رہنے پر. ملازمہ، مفاعلت، لازم پکڑنے پر. واجتناب الاعمال السیئۃ، اور برے اعمال سے بچنے پر، برے اعمال سے بچنے پر. من شرک او فسق او بدعت، الاعمال السیئہ کی من بیانیہ سے تشریح، تبیین کر رہے ہیں. یعنی شرک، اللہ کے وجود کے ساتھ دوسرا بھی وجود ماننا،
واجب الوجود ذاتی، تو یہ شرک فی الذات ہو گیا. یا اللہ تعالیٰ جیسے عالم الغیب ہے ویسے ہی دوسرے کو بھی عالم الغیب ماننا، یعنی علم ذاتی اللہ تعالیٰ کا ہے، ایسے دوسرے کے لیے بھی علم ذاتی ماننا، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الصفات ہے. تو دو ہو گئے علم میں شریک. اللہ تعالیٰ پاک ہے ذاتاً بھی صفتاً بھی فعلاً بھی. فعل اللہ تعالیٰ کا ہے خلق پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو کوئی آدمی اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی خالق مانے تو فعل خلق میں اس نے دوسرے کو بھی شریک کر لیا، تو یہ شرک فی الافعال ہو گیا. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال. اگر یہ کہے کہ قرآن میں تو خود ہی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت سارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ اچھا خالق ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ الخالقین یہ مجازن ہے، مجازی معنی کے اعتبار سے ہے، اور حقیقی خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور جن کو تم لوگ مجازن خالق کہہ سکتے ہیں وہ خالق. تو حقیقت تو مجاز سے اچھی ہوتی ہے، اس لیے احسن الخالقین فتبارک اللہ احسن الخالقین. احسن الخالقین میں احسن الخالقین، جیسے آج امام صاحب نے پڑھ دیا تھا نبی سما شرعوا بھی انفسہم پڑھ دیا، فائل بنا دیا انفسہم ہے. تو من شرکن، شرک بھی کیا ہے؟ عمل سیئ ہے، الاعمال السیئہ میں سے ہے. یا فسق ہے، الخروج من طاعت اللہ کا نام ہے فسق، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. زیادہ نکلنا تو فسق کبیر ہے، کم نکلنا فسق صغیر ہے. گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ. اور بدعتن، یا بدعت نئی بات ایجاد کر دیا دین میں جتنا ہے وہ پورا لکھا ہوا ہے، ایک اور بڑھا دیا کہ اس کو بھی اس میں لگاؤ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین پورا مکمل تھا، اس میں بڑھا دیا. حلوہ پکانا شب برات میں کیا ہے؟ ثواب ہے. تو اب یہ ثواب کے سب کام متعین تھے، ایک اس میں اور بڑھا دیے. یہ بدعت. یہودیت اور نصرانیت یہ بھی بدعت ہے. سارے جو ہے سارے دین واحد ہے، عقائد میں سب ایک تھے، اور سب کا نام اسلام تھا، سب مسلمان تھے. تو انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا؟ جو ان کا اسلام تھا اس میں نئے مسائل گڑھ کر کے اس اسلام میں ملا دیے، اور اس کا نام رکھ دیا یہودیت. اور موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا یہودی، یہ بڑھا کر کے اس میں ڈال دیے. یہودیت ان کے مذہب کا نام نہیں تھا، انہوں نے بہت ساری چیزیں تحریف کر کے اس میں ڈال کر کے اس کا نام یہودی رکھ دیا. نصرانیت اور مسیحیت ان کے مذہب کا نام نہیں تھا، سب آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک سب کا مذہب کیا تھا؟ اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہی ہے. لیکن انہوں نے اسلام کو چینج کر کے یہودیت بنا دیا، عیسائیت بنا دیا، مسیحیت بنا دیا، نصرانیت بنا دیا. اور ہم لوگوں نے دین اسلام کو نہیں بدلا، جیسے ہے ویسے رہنے دیا. تو اسی لیے اسلام اپنے اصل معنی پر باقی ہے. اس میں ملا دیں گے
تو ہو جائے گا بریلویت، بڑھ جائے گا اس میں. جیسے انہوں نے نصرانیت بنایا ایسے اس اسلام میں کچھ ملا دیا، گھٹا دیا، بڑھا دیا بدعت، تو وہ نیا مذہب ہو جائے گا. امام احمد رضا خاں بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے دین و مذہب پہ عمل کرنا تمام دین و مذہب پر عمل کرنے سے نہیں، کیا لکھا ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے. میرے دین و مذہب پہ عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. تو پتہ چلا وہ جو بدعت انہوں نے بڑھایا تھا تو وہ بدعت اس اسلام میں داخل کر دی ہے، تو وہ ہو گیا ان کا مذہب بدلا ہوا الدین البریلوی، جیسے الدین المسیحی، الدین الیہودی. تو اسلام انہوں نے بدل کر کے الدین الیہودی یوں کر دیا. ایسے انہوں نے بدعت کو اس میں داخل کر کے المذہب البریلوی، الدین البریلوی یوں کر دیا. تو یہ ہے کیا، بدعت کی تشریح میں تھوڑا لمبی باتیں آ گئی. العدالہ کس کو کہتے ہیں؟ نیک کام کرنا، برائیوں سے بچنا. ایسی صلاحیت ہو، اسی صلاحیت کا نام کیا ہے؟ العدالہ. آج قاری عارف صاحب کو بنایا کیا؟ وہ خود بنا لیے آج. وخلاصة ما يهمنا في الراوي من حيث ثبوت عدالته عدة أمور. عدالت کی تعریف کرنے کے بعد جو اصل موضوع ہے اس پہ آ رہے ہیں کہ اس چیز کا خلاصہ جو ہمارے لیے اہم ہے، جو ہمارا مقصد ہے راوی کے سلسلے میں، اس کے عدالت کے ثابت ہونے کی حیثیت سے وہ چند امور ہیں. وہ چند امور ہیں، یعنی اصول حدیث میں عدالت سے متعلق جن جن چیزوں سے ہم بحث کریں گے وہ کتنی ہیں؟ الاول الثانی الثالث نیچے کہہ کر کے بیان کر رہے ہیں. عدت امور، چند امور ہیں. الاول سلامتہ من الشرک، پہلی چیز ہے راوی کا شرک سے محفوظ ہونا، شرک سے محفوظ ہونا. اس لیے شیعہ لوگ راوی ہو جاتے ہیں تو بعض شیعہ جو ہے حضرت علی کو خدا مانتے تھے. تو ایک خدا اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پہ ہے، الرحمن علی العرش استوى، اور ایک خدا حضرت علی، تو شرک ہو گیا، شرک فی ذات ہو گیا. تو راوی اگر شیعہ آ جائے اور اسی طرح کا عقیدہ ہے تو عادل نہیں ہوگا، وہ کاذب ہوگا، اور کاذب ہوگا تو کاذب کی روایت کیا ہوتی ہے؟ موضوع ہوتی ہے. الاول سلامتہ من الشرک، پہلی بات راوی کا محفوظ ہونا شرک سے. فإنه إن كان موصوفا بالشرك یا بالکفر، کیونکہ اگر راوی موصوف ہوگا شرک کے ساتھ، شرک اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، قبر پہ جاتا ہے اور سجدہ کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ شرک کی صفت آ گئی، ساتھ لگ گیا. جیسے کالا گورا ہونا، ایسے وہ صفتیں کیا ہے؟ لازمی ہے. یہ صفتیں غیر لازمی ہے. تھوڑی دیر کے لیے شرک کیا لیکن اب مشرک کہلائے گا، اس کے ساتھ وہ لگ گیا. اب الکفری، یا کفر کی صفت لگ گئی، کفر والا کام کر لیا، دین کی توہین کر دیا، اور اس کے بعد مسلمان بھی ہے تو اہانت کر دیا. دین کی اہانت کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. تو موصوفا بالشرک والکفر، او کان یدین بغیر الاسلام، یا دین اسلام کے علاوہ کو مانتا ہے اور راوی ہے، وہ کلاس میں آ کے بیٹھ گیا، ہندو ہے، اور اس کے بعد پڑھ لیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور اس کے بعد راوی جا کر کے نقل کر رہا ہے، دوسرے کو بیان کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ سلامتہ من الشرک والکفر نہیں ہے. تو وہ حدیث جو بیان کرے گا اس کے راوی کے بیان کرنے کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہو رہے گی؟ موضوع ہے.
لیکن دوسری جگہ چونکہ ملتی ہے دوسری سند کے اعتبار سے وہ پہلے سے پختہ ہے، لیکن تعریف کے اعتبار سے تو بیان کرنے والا راوی کیا ہے؟ کاذب ہے، لہذا اس پر کذب کا حکم لگے گا۔ لیکن دوسری روایتوں کو دیکھ کر کے جب دیکھتے ہیں تو یہ تو دوسری سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، تو بخاری کی حدیث ہو جائے گی وہ۔ فلا حجت بحدیث ہی البتہ، تو اس کی حدیث حجت نہیں ہوگی یقیناً، وہ بیان کر رہا ہے تو اس کی حیثیت سے نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو مضمون ہمارے پاس موجود ہو اہل سنت والجماعت کے پاس، اسی مضمون کو دوسرے آدمی سے پڑھنا، زال اور مزل سے پڑھنا، تو نہیں مضمون تو صحیح ہے، نہیں تو اس سے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ضلالت و گمراہی آئے گی، جو منع کیا گیا۔ اسی لیے تفسیر میں مولانا مودودی صاحب نے تفسیر لکھی ہے تو صحیح بات بھی لکھی ہے، تو آدمی کیا ہے؟ ہٹا ہوا ہے راستے سے، اسی لیے ان کی تفسیر پڑھ کر کے اس سے حوالہ دینا چاہیے، صحیح بات کا حوالہ دینا وہ کیا ہے؟ مشکوک ہو جائے گی بات۔ فلا حجت بحدیث ہی البتہ، تو اس کی حدیث یقیناً حجت نہیں ہے۔ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الصِّنْفِ، اور یہ داخل ہو جائے گی اس قسم میں، من نسب إلى بدعة مكفرة تنقل عن الملة، کہ وہ شخص جو منسوب و بدعت کی طرف، جو بدعت کفر تک پہنچاتی ہے، ملت سے نکال دیتی ہے، تنقل نقل کر کے ادھر لا کے بیٹھا دیتی ہے، ملت میں تم نہیں ہو، خارج ملت ہو۔ وَيَنْدَرِجُ، تب اس کی یہ حدیث کیا ہے؟ اس بدعت مکفرہ کے تحت آ جائے گی جو خارج دین ہے، تو خارج دین آدمی حدیث بیان کر رہا ہے، تو لہذا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث کیا ہوگی؟ موضوع ہو جائے گی، کیونکہ کاذب اور مشرک بیان کر رہا ہے، لیکن دوسری سندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ حدیث پکی رہے گی۔ اس لیے راوی کو دیکھا جاتا ہے کون ہے بیان کرنے والا۔ الثانی ارتفاع جہالت عینہ، دوسری چیز اس کی ذات کی جہالت کا ختم ہونا، جو بیان کر رہا ہے اس کی ذات معلوم نہیں کون بیان کر رہا ہے، پردے کے پیچھے سے سنائی دے رہا ہے بس، تو کون بیان کر رہا ہے معلوم نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَهَالَةُ حَالِهِ، ایسے اس کی حالت کی جہالت، موبائل میں پتہ نہیں کس کی تقریر آ رہی ہے، تو جہالت العین جہالت الحال دونوں ہیں، لہذا اس کے بعد معتبر نہیں ہوگی۔ واٹس ایپ سے دلیل دیتے، فیس بک سے دلیل دیتے، کس نے لکھا کچھ پتہ نہیں۔ فَإِنَّ مَجْهُورَ الْعَيْنِ، کیونکہ مجہور العین وَهُوَ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مجہور العین وہ شخص ہے جس سے نقل نہ کرے ایک کے علاوہ۔ مجہور العین کی تعریف پہلے آئی ہوئی ہے کہ ایک آدمی صرف نقل کرے اس سے، اور بقیہ پورے ذخیرہ حدیث میں 99 لوگ ہیں، کوئی اس کو جانتے ہی نہیں، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ذات اس کے مجہول ہو جائے گی، مجہور العین۔ ولم یوثق، اور اس کی توثیق نہ کی گئی ہو، ولم یجرح، اور جرح بھی نہ کی گئی ہو، کم سے کم جرح کی جائے گا تب بھی پتہ چلے گا کہ ہاں معلومات ہے، مطلب کھانا کھانے آتا تھا، پتہ چل رہا ہے کہ آتا تھا کھانا، جرح کی گئی، پتہ نہیں کون آدمی تھا، مطلب کھانا کھانے چپکے سے آ جاتا تھا، 3 جہاں بیٹھتے تھے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، چوتھا ہو گیا تاکہ پتہ بھی نہ چلے۔ ولم یجرح، جرح بھی کیا ہے کہ تو پتہ چل جائے گا کہ عین اس کی معلوم ہے، اور توثیق کی جائے گی تب بھی پتہ چل جائے گا اس کے ساتھ اس کی عین معلوم ہے، ذات معلوم ہے۔ ينسب الى الضعف الشدید، تو منسوب کیا جائے گا ضعف شدید کی طرف۔ فإنه في حکم المبہم الذي لا يعرف، کیونکہ مجہور العین یہ مبہم کے حکم میں ہے جو جانا نہیں جاتا۔ اب مبہم آدمی بیان کر رہا ہے تو اس چیز کا ہم کیسے مانیں؟ پتہ نہیں کون بیان کر رہا ہے، جہاں سے آ رہے ہیں وہی پتہ نہیں، اور یہ بات تو اس بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جگہ معلوم ہو کہاں سے آ رہی ہے، وہ عین مجہول ہے، تو اس لیے ضعف شدید ہو جائے گا۔ واما مجہور الحال فہذا قد عرفت عینہ، رہی بات مجہور الحال کی، اس کی ذات معلوم رہتی ہے۔ ولم یتعرض له احد بجرح ولا تعدیل، اور کسی نے تعرض نہیں کیا جرح و تعدیل کے ساتھ،
فضعفه من قبیل الضعف المحتمل، تو اس کا ضعف محتمل کی قبیل سے ہوگا. وحدیثه یکتب للاعتبار، اور اس کی حدیث اعتبار کے لیے لکھی جائے گی، پرکھنے کے لیے لکھی ہوئی ہے، سند ونت دیکھ کر کے پرکھیں گے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے. پھر اعتبار کا مطلب ہے پرکھنے کے لیے، اردو والا اعتبار نہیں ہے. الثالث صدقه فی الحدیث، اور تیسری چیز اس کا حدیث میں سچا ہونا ہے. وعدم اتهامه، اس کا متہم نہ ہونا ہے. او وصفه بالکذب، یا کذب کا وصف نہ اس کے ساتھ لگے. او الوضع، کیا وضع کا. او سرقۃ الحدیث، یا حدیث کی چرا لے جانے کا. گاندھی جی حدیث چرا لیتے تھے اور اپنے نام سے منسوب کر کے بہت اچھا سا جملہ بیان کر دیتے تھے کہ گاندھی جی نے بہت شاندار بات بیان کی، وہ حدیث رہتی تھی خود بیان کر دیا اپنے نام. فإن الوصف بالكذب مما ينافي ثبوت العدالت، کیونکہ کذب کا وصف عدالت کے ثبوت کی منافی ہے. ولذلك كان المتهم، اسی وجہ سے متہم یا موصوف بالکذب متروکا من جہت عدالتی، اپنی عدالت کی جہت سے